السلام علیکم، میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد فیصل، اور یہ ہماری پہلی کلاس ہے فوریکس ٹریڈنگ کورس کی۔ تو پہلی کلاس میں جن ٹاپکس کو ہم کور کریں گے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ واٹ از فوریکس؟ فوریکس کیا ہے؟ بائنگ اینڈ سیلنگ کرنسی پیئرز۔ اس فوریکس میں جو کرنسی پیئرز کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے، اور اس میں میجر کرنسی پیئرز کون سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فوریکس مارکیٹ سائز اینڈ لیکوڈیٹی، کہ اس فوریکس مارکیٹ کا سائز کیا ہے اور لیکوڈیٹی کیا چیز ہے۔ اور اس کلاس کے اینڈ پہ جو ہمارا آخری ٹاپک ہے وہ ہے کرنسی سمبل۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں، واٹ از فوریکس؟ Quite simply, it's global financial market that allows to trade currencies۔ بہت ہی آسان لفظوں میں یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے کہ جو کہ ہمیں پوری دنیا کی کرنسیوں کو ٹریڈ کرنے کی اجازت دیتی ہے یا اس قابل بناتی ہے۔ If you think one currency will be stronger versus the other and you end up correct, then you make profit۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی ملک کی کرنسی طاقتور ہوگی اور آپ کا یہ پیشن گوئی ٹھیک ثابت ہوتی ہے تو آپ اس سے پروفٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ اتنا ہی آسان ہے۔ The forex exchange market, which is usually known as forex or FX, is the largest financial market in the world۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایک فائنینشیل مارکیٹ ہے جس میں پوری دنیا کے ٹریڈرز ایک ہی وقت میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ The FX market is a global decentralized market where the world currencies change hands, exchange rates change by the second, so the market is constantly in flux۔ چونکہ یہ پوری دنیا پہ مشتمل ہے یہ مارکیٹ، اس لیے اس کا کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں سے آپ کہہ سکیں کہ یہ فلاں جگہ سے آپریٹ ہوتی ہے، فلاں جگہ اس کا آفس ہے۔ کیونکہ اس میں اگر ہم بات کریں پاکستان کی جہاں پہ ہم رہتے ہیں، تو یہاں سب سے پہلے اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہاں پہ جیپنیز مارکیٹ، اس وقت جیپنیز ین موو کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جیپنیز مارکیٹ پوری دنیا میں سب سے پہلے اوپن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایشین مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، اسی طرح شام کے قریب امریکن، یورپین مارکیٹس اوپن ہوتی ہیں جو کہ رات دیر تک کھلی رہتی ہیں۔ تو یوں یہ مارکیٹ 24 آور رننگ میں رہتی ہے اور اس میں کانسٹنٹلی ٹریڈ ہوتی رہتی ہے۔ بیکاز یو آر ناٹ بائنگ اینی تھنگ فزیکل، فوریکس ٹریڈنگ کین بی کنفیوزنگ، سو وی ول یوز اے سمپل انالوجی ٹو ہیلپ ایکسپلین۔ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی فزیکلی چیز نہیں خرید رہے ہوتے، تو اس میں ہم ٹریڈ کیسے کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک مثال سے یہ سمجھاتا ہوں۔ تھنک آف بائنگ اے کرنسی ایز بائنگ اے شیئر ان دا پرٹیکولر کنٹری، لائک بائنگ شیئر ان کمپنی۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ملک کی کرنسی بائی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کرنسی، اس ملک کے شیئر خرید رہے ہیں، اور وہ ملک ایک کمپنی کی طرح آپ سمجھیں۔ The price of the currency is usually a direct reflection of the market opinion on the current and future health of its respective economy۔ کسی بھی ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ اس کی اکانومی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس ملک کے اکانومی کتنی طاقتور یا کمزور ہے۔ In forex trading, when you buy say the Japanese yen, you are basically buying a share in the Japanese company۔ اس کی مثال جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ جیپنیز ین JPY پیئر کو بائی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جیپنیز ین خرید رہے ہیں، اور جاپان ایک ملک ہے اور اس کی اکانومی میں آپ ایک شیئر خرید رہے ہیں۔ یو آر بیٹنگ دیٹ دا جیپنیز اکانومی از ڈوئنگ ویل اینڈ ویل ایون گیٹ بیٹر ایز ٹائم گوز۔ جب آپ کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں مزید مہنگی ہوگی اور آپ اس کو سیل کر کے پروفٹ جنریٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی یہی مطلب ہے کہ آپ اگر جیپنیز ین بائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جیپنیز ین طاقتور ہوگا۔ ونس یو سیل دوز شیئر بیک ٹو دا مارکیٹ، ہوپ فلی یو ول اینڈ اپ ود دا پروفٹ۔ اور جیسے کہ آپ نے پریڈکٹ کیا کہ جیپنیز ین آنے والے وقتوں میں طاقتور ہوگا، اور وہ آپ کی توقعات کے مطابق
آنے والے کچھ گھنٹوں میں کچھ دنوں میں واقعی طاقتور ہو جاتا ہے اور آپ ان شیئرز کو جو آپ نے خریدے تھے ان کو دوبارہ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک آپ کی جو اماؤنٹ ہے انویسٹ کی آپ کو پروفٹ کے ساتھ مل جاتی ہے. In general, the exchange rate of currency versus other currencies as a reflection of the condition of that country economy compared to the other economies. اسی طرح جب آپ ایک کرنسی کو دوسری کرنسی میں ایکسچینج کرتے ہیں یا ٹریڈ کرتے ہیں تو اس ملک کی اکانومی کے حساب سے اس پہ کچھ ریٹس ہوتے ہیں، ٹیکسز ہوتے ہیں جو آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں، جو کہ ہم آگے آنے والے لیکچرز میں سمجھیں گے کہ وہ فوریکس میں ان کو کس نام سے جانا جاتا ہے اور ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی جیپنیز ین بائی کرنے کی، تو بیسیکلی فوریکس میں کرنسیز کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے. جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک کرنسی طاقتور ہونے جا رہی ہے اس کو ہم بائی کرتے ہیں، اور جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کرنسی ویک ہونے والی ہے اس کو ہم سیل کرتے ہیں. فوریکس ٹریڈنگ از دا simultaneous buying of one currency and selling of another. Currencies are traded through forex broker and are traded in pairs. جو فوریکس مارکیٹ میں کرنسیز ہوتی ہیں ان کو آپ ٹریڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک بروکر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو مین مارکیٹ کے ساتھ لنک کرتا ہے، اور یہ بائنگ اینڈ سیلنگ پیئرز کی صورت میں ہوتی ہے. کرنسیز آر کوٹیڈ ان ریلیشن ٹو ادر کرنسیز. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ دا یورو اینڈ دا US ڈالر، یہ ایک یورو اور امریکن ڈالر کا ایک پیئر ہے. اور دا برٹش پاؤنڈ اینڈ جیپنیز ین، یہ ایک برٹش پاؤنڈ اور جیپنیز ین کا پیئر ہے. مارکیٹ میں ان کو پیئر کی صورت میں ٹریڈ کیا جاتا ہے، وہاں پہ اسی طرح ان کے پیئرز ہوتے ہیں. وین یو ٹریڈ ان دا فوریکس مارکیٹ یو ول بائی اور سیل اے کرنسی پیئر. تو جیسے کہ اوپر آپ کو ایک میں نے 2 ایگزامپل دی ہیں، یورو USD اور برٹش پاؤنڈ اینڈ جیپنیز ین. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یورو USD کے پیئر کو بائی کر رہے ہیں، آپ آنے والے وقتوں میں یورو کو طاقتور اور ڈالر کو کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اس پیئر کے بائی کرنے سے اگر واقعی یورو اسٹرانگ اور USD ویک ہوتا ہے تو آپ کو ایک اچھا پروفٹ ملے گا. یا آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ میجر کرنسی پیئرز ہوتے ہیں، تو میں ان پہ ذرا روشنی ڈالتا ہوں کہ وہ کون سے میجر کرنسی پیئر ہیں. While there are potentially lot of currency pairs you can trade as new forex trader, you will probably start trading with the major currency pairs. ایسے تو بہت سے پیئر ہیں جن میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ میجر کرنسی پیئرز میں ٹریڈ کریں. کیوں ایسے کہا جاتا ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں. They are called major currencies because they are the most heavily traded currencies and represent some of the world's largest economies. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کرنسیز بہت ہی اسٹرانگ طاقتور ملک کی ریپرزینٹیو ہوتی ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان میں لاس کے چانس کم ہوتے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ ٹریڈ ہونے کی وجہ سے ان میں کافی سارے فوائد ہوتے ہیں آپ کو. اس لیے ہمیشہ میجر کرنسی پیئرز کو ترجیح دی جاتی ہے. Forex traders differ on what they consider as major currencies. The uptight ones who probably got straight as and followed all the rules as children only consider USD, Euro, JPY, GBP and CHF as major currencies. بالکل عام اور سادہ لفظوں میں اگر آپ کو میں بتاؤں، اور آپ کو شاید نالج بھی ہو کہ دنیا میں کون سے ملک سب سے زیادہ اسٹرانگ اکانومی والے ہیں، تو ان میں امریکہ، یورپ، جاپان، برطانیہ اور سوئس فرانس کے ہیں. تو انہی کی کرنسیز کو میجر کرنسیز کے طور پہ لیا جاتا ہے. دین دے لیبل AUD, NZD اینڈ CAD ایز کموڈیٹی کرنسیز. اگر آپ آسٹریلین ڈالر، نیوزی لینڈ ڈالر اور کینیڈین ڈالر کی بات کرتے ہیں تو ان کو فوریکس میں کموڈیٹی کرنسیز کہا جاتا ہے. فار اس ریبلز and to keep things simple we just consider all 8 currencies as the major. تو آپ ان سب جتنی بھی 8 آپ کے سامنے ڈسکس کی گئی ہیں کرنسی، آپ ان کو میجر تصور کر سکتے ہیں.
آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں فوریکس مارکیٹ کا کتنا حجم ہے اور اس لیکوڈیٹی کیا ہے. The bulk of forex trading take place on what called the interbank market. جو فوریکس ٹریڈنگ کا ہب آپ جسے کہہ سکتے ہیں مین، وہ انٹر بینک مارکیٹ ہے. Unlike other financial markets like the New York Stock Exchange or London Stock Exchange, the forex market has neither a physical location nor a central exchange. دوسری فائنینشیل مارکیٹس جیسے کہ نیو یارک ایکسچینج ہے، لندن ایکسچینج ہے، اس طرح فوریکس کا کوئی فزیکل لوکیشنز یا کوئی سینٹرل ایکسچینج نہیں ہے. The forex market is considered an over-the-counter market due to fact that the entire market is run electronically within a network of bank and non-bank financial institutions continuously over a 24-hour period. فوریکس مارکیٹ بیسیکلی الیکٹرانکلی طریقے سے چلنے والی مارکیٹ ہے جو کہ پوری دنیا کو اور اس کے مین بڑے بینکس اور نان بینک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کو جوڑ کے رکھتی ہے اور اس میں 24 گھنٹے ٹریڈ ہوتی ہے. دس مین دا فوریکس مارکیٹ از اسپریڈ آل اوور دا گلوب ود نو سینٹرل لوکیشن. تو اس کا مطلب ہے کہ فوریکس مارکیٹ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جس کی کوئی سینٹرل لوکیشن نہیں ہے. ٹریڈ کین ٹیک پلیس اینی ویئر ایز لانگ ایز یو ہیو این انٹرنیٹ کنیکشن. آپ دنیا میں کہیں بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک اچھا بہترین نیٹ ورک موجود ہے، انٹرنیٹ. دا US ڈالر از دا موسٹ ٹریڈڈ کرنسی میکنگ اپ 84.9 آف آل ٹرانزیکشن. اور فوریکس ٹریڈنگ مارکیٹ میں سب سے زیادہ ٹریڈ ہونے والی جو کرنسی ہے وہ US ڈالر ہے، اور اسی وجہ سے اس کو سب سے طاقتور بھی سمجھا جاتا ہے. دا یورو شیئر از سیکنڈ ایٹ 39.1 وائل دیٹ آف ایون ین ایٹ تھرڈ. تو پچھلی سلائیڈ میں جیسے میں نے آپ کو میجر کرنسیز کے بارے میں بتایا، یہ وہی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ڈالر کو ہم اسٹرانگ مانتے ہیں، پھر یورو اور پھر جیپنیز ین کو. ایز یو کین سی موسٹ آف دا میجر کرنسیز آر ہوگنگ دا ٹاپ اسپاٹس آن دس لسٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنسی سمبلز کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے اور ان کی پہچان کیسے کی جاتی ہے. کرنسی سمبلز آلویز ہیو 3 لیٹرز where the first 2 letters identify the name of country and the third letter identifies the name of the country currency, usually the first letter of the currency name. جو بھی کرنسی پیئر ہے، مثال کے طور پہ ہم USD کی لیتے ہیں، تو اس میں جو پہلے 2 لفظ ہیں وہ اس ملک کے نام کو ظاہر کرتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ، اور جو تھرڈ لیٹر ہے وہ اس کی کرنسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسے کہ USD فوریکس میں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر کے لیے، اس کو ایسے پہچانا جاتا ہے USD. اور یہ اسٹینڈرڈ کیسے بنایا گیا؟ These 3 letters are known as ISO 4217 currency codes. By 1973, the International Organization for Standardization established the 3-letter code for currency that we use today. تو یہ ISO اسٹینڈرڈ کے مطابق کرنسی کوڈز ہیں جنہیں 1973 میں بنایا گیا، پوری دنیا کے لیے ایک پہچان کے لیے ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن بنایا گیا جس میں ان کو پہچانا جاتا ہے. ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. جو فرسٹ 2 لیٹر ہیں وہ کنٹری کو ظاہر کرتے ہیں اور تھرڈ لیٹر اس کی کرنسی کو ظاہر کرتا ہے. We would also like to let you know that buck is also nickname of USD. تو USD کو بک بھی کہتے ہیں. یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ آپ کا فرسٹ لیکچر میں ساتھ رہنے کے لیے. آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور آنے والے لیکچرز بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. تھینک یو.